بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ملک کے اندر گندم کے اوپر اور گندم کے بحران کے اوپر بات ہو رہی ہے، اور خصوصاً پنجاب کے اندر کسان سراپا احتجاج ہے، اور یہ جو منظرنامہ ہے یہ ہر دوسرے تیسرے سال ہمارے سامنے آتا ہے۔ پاکستان الحمدللہ ایک زرعی ملک ہے، اور پاکستان کا جو خطہ پنجاب کا ہے وہ تو ہر لحاظ سے بہت زیادہ زرخیز ہے۔ 5 دریاؤں کی یہ سرزمین، یہ تو اس پوری خطے میں جنوبی ایشیا میں ایک مثالی خطہ ہے، اور اگر ہم اس کا تقابل کریں ہندوستان کے پنجاب سے تو وہ زرعی لحاظ سے ہم سے بہت آگے ہے۔ ہندوستان کا جو پنجاب ہے اس کے جو زرعی زمین ہے وہ ہم سے کم ہے، لیکن اس کی جو پیداوار ہے وہ ہم سے کئی گنا زیادہ ہے، اور حالانکہ آب و ہوا یہی ہے، زمین یہی ہے، پانی یہ ہے، تو یہ غور کرنا چاہیے کہ ہم ایک زرعی ملک ہوتے ہوئے اور ایک بہترین آبپاشی کا ہمارا سسٹم ہوتے ہوئے اس کے باوجود ہم کیوں زراعت میں پیچھے ہیں۔ اصل میں اس کے اندر بہت سارے فیکٹرز موجود ہیں، اور ان پر سوچنا بھی چاہیے، پالیسی میکرز کو اس پر دھیان بھی دینا چاہیے، اور اس کے لیے ایک واضح لائحہ عمل اور پالیسی اختیار کرنی چاہیے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستان میں جب بمپر کراپ ہوتی ہے، پاکستان میں جب ہماری گندم خاص طور پر اس کی فصل بہت اچھی ہوتی ہے تو ہم بہت خوش ہوتے ہیں، اور پہلے سے شادیانے بجانے شروع کر دیتے ہیں، لیکن اس کے بعد ہمارے سامنے چیلنجز آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ پہلا چیلنج تو ہمارے سامنے یہ آتا ہے کہ اس گندم کو جو ہماری ضرورت سے فاضل ہوتی ہے اس کو سٹور کرنے اور ذخیرہ کرنے کا ہمارے پاس کوئی بہت بڑا انتظام نہیں ہے، لہٰذا وہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارے پاس ذخیرہ کی سٹوریج وہ بہت کم ہوتی ہے، اور ہماری جو گندم ہے وہ باہر پڑے پڑے خراب ہونی شروع ہو جاتی ہے، تو ہمارے ہاتھ پاؤں پھول جاتے ہیں، اور پھر پالیسی میکرز یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ ہمیں اس کو ایکسپورٹ کر دینا چاہیے۔ اچھا، جب ہم ایکسپورٹ کرتے ہیں تو پھر فوراً گندم کا شارٹیج شروع ہو جاتا ہے، اور پھر ہمارے ہاتھ پاؤں پھول جاتے ہیں کہ ہماری اپنی ضرورت کے لیے بھی گندم پوری نہیں ہے، اور پھر ہم امپورٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور ہوتا یہ ہے کہ ہم اپنی گندم سستی فروخت کر کے پھر باہر سے مہنگی گندم خرید کر اپنی ضروریات پوری کر رہے ہوتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ جب ہم اس سارے منظر کو ہم جب دیکھتے ہیں کسان کے نقطہ نظر سے، تو ہمیں نظر آتا ہے کہ کسان بڑا پریشان ہے، کسان نے بڑی انویسٹمنٹ کی ہے، بڑی محنت کی ہے، اور اسے پرائس پوری نہیں ملتی، تو ہم ایک سپورٹنگ پرائس مقرر کر دیتے ہیں۔ یعنی جب ایگریکلچر کے لیے پرائسز کی 2-3 ٹرمینالوجیز استعمال ہوتی ہیں۔ ایک ہوتی ہے سپورٹنگ پرائس، یعنی امدادی قیمت، یعنی مارکیٹ میں کسان کو کم قیمت مل رہی ہوتی ہے لیکن ہم اس کی قیمت ہائر سطح پر مقرر کر دیتے ہیں، جس طرح اس وقت 3,000 یا 2,900 روپے قیمت مل رہی ہے، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ اس کو 5,000 روپے کر دیں فی من۔ تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ کسان کو تو فائدہ ہو جاتا ہے، لیکن گندم مہنگی ہو جاتی ہے، اور الٹیمیٹلی جو اینڈ کنزیومر ہے، یعنی ایک فرد ہے جو گھر میں روٹی پکاتا ہے یا تندور سے روٹی لیتا ہے، تو اس پر برڈن آ جاتا ہے، اور وہ آٹا مہنگا ہو جاتا ہے۔ تو ایک تو ہوتی ہے سپورٹنگ پرائس، ایک ہوتی ہے اوپن مارکیٹ پرائس، یعنی جتنی گندم موجود ہے اور جتنے خریدار موجود ہیں تو ایک مقابلہ ہوتا ہے، اور پرائس اپنی جگہ پر ایڈجسٹ ہو جاتی ہے، وہ کبھی کم ہوتی ہے اور کبھی زیادہ ہوتی ہے۔ گندم کم ہوگی تو پرائس زیادہ ہو جائے گی، اور گندم زیادہ ہوگی تو پرائس کم ہو جائے گی۔ اور تیسری ہوتی ہے ایڈمنسٹریٹو پرائس، یعنی مارکیٹ کو سٹیبلائز رکھنے کے لیے ایک ایڈمنسٹریٹو پرائس وہ مقرر کر دی جاتی ہے۔ بہرحال یہ ایک جسٹ ایک انفارمیشن میں دے رہا تھا۔ تو جب ہم امدادی قیمت یا سپورٹنگ پرائس مقرر کرتے ہیں تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جو اینڈ کنزیومر ہے اس کے لیے گندم مہنگی ہو جاتی ہے، اور پھر لوگ شور مچاتے ہیں کہ روٹی مہنگی مل رہی ہے، اور ظاہر ہے کہ روٹی ایک بنیادی ضرورت ہے، اور لوگ پھر اس پہ شور مچاتے ہیں۔ تو اس مسئلے کا حل کیا ہے؟ اس مسئلے کا پہلا یعنی یہ حل نہیں ہے کہ ہم سپورٹنگ پرائس بڑھا دیں، بلکہ اس مسئلے کا حل یہ ہے کہ ہم پر ایکڑ جو ہماری پیداوار ہے اس میں اضافہ کریں۔ مثلا اگر ہمارا، میں پریزیوم کر رہا ہوں کہ 1 ایکڑ میں 100 من گندم پیدا ہوتی ہے، تو ہمیں اس کو 150 اور 200 من تک لے کے جانا چاہیے۔ اس کے لیے ہم کیا اسٹریٹجی اختیار کر سکتے ہیں؟ اس کے لیے ہمیں ظاہر ہے کہ اپنے ایگریکلچر جو اریگیشن سسٹم ہے اس کو دیکھنا ہوگا، اور جو علاقے غیر آباد ہیں انہیں آباد کرنا ہوگا، اور جہاں پانی ٹیل تک نہیں پہنچ رہا پانی پہنچانا ہوگا، اپنی اس اریگیشن سسٹم کو اوورآل کرنا ہوگا، اور
خاص طور پر جو ہمارے ہاں سیلابی پانی آتا ہے اور برسات کے دنوں میں جو پانی آتا ہے اس کو مینیج کرنا ہوگا اور اس کا زیادہ اچھا استعمال کرنا ہوگا۔ آپ دیکھتے ہیں کہ ہر سال دوسرے سال سیلاب آتے ہیں اور وہ تباہ کاری کرتا ہے۔ اس سیلاب کو آپ اپنے لیے ایک اپرچونٹی بھی بنا سکتے ہیں، اس سیلاب کو اپنے لیے ایک ایڈوانٹیج بھی بنا سکتے ہیں اگر ہم فلڈ کینالز بنائیں اور ان علاقوں تک اس کو پھیلا دیں، یعنی وہ جو پانی جس نے بالآخر سمندر میں جانا ہے اس کی اگر ایریگیشن کو بڑھا دیا جائے اور اس کو پھیلا دیا جائے اور اس کو ان علاقوں تک پہنچا دیا جائے جہاں عام حالات میں پانی نہیں جاتا، تو وہ علاقے بھی جو ہے وہ قابل کاشت ہو جائیں گے اور اس میں جو کاشت ہوگی اس کے ظاہر ہے ہماری پیداوار میں اضافہ ہوگا۔ اسی طرح ہم جو انپوٹس دیتے ہیں اپنے کسان کو، اس میں کھاد ہو گئی، اس میں زرعی ادویات ہو گئیں اور اس میں وہ مشینری ہو گئی جس کے ذریعے وہ ان کو استعمال کرتا ہے، اور اس میں بجلی اور ڈیزل کی قیمتیں ہو گئیں۔ اگر ان انپوٹس میں ہم کسان کو فیسیلیٹیٹ کریں، اسے سستا ڈیزل دیں، اسے سستی بجلی دیں اور اس کو سولر انرجی پر لے کر آئیں اور اس کو ایسی مشینری فراہم کریں، اسے اچھی کھاد فراہم کریں، اسے اچھا بیج فراہم کریں، تو اس کے ذریعے یقیناً ہماری یہ جو کراپ ہے اور ہمارا جو ییلڈ ہے اس میں اضافہ ہو سکتا ہے پر ایکڑ ییلڈ میں، اور اس کے نتیجے میں ہم اپنے اس پیداوار کو دگنا کر سکتے ہیں۔ تو ہوگا کیا؟ مثلا ایک کسان وہ 5 لاکھ روپے ایک ایکڑ سے کماتا ہے، تو وہ 5 نہیں 6 لاکھ کمائے گا اپنی پیداوار کو ڈبل کر کے، اس کی آمدن میں بھی اضافہ ہو جائے گا، لیکن جو پرائس ہے وہ سٹیبل رہے گی اور عام آدمی کی حد میں رہے گی۔ لہٰذا ہمیں ایک پورے اس ایگریکلچر کے سسٹم کو اوورال کرنے کی ضرورت ہے اور اس سے جو جاگیردارانہ ذہنیت ہے اس سے نکلنے کی ضرورت ہے، اور سب سے پہلے اپنی سٹوریج کو بڑھانے کی ضرورت ہے، پھر کسان کو فیسیلیٹیٹ کرنے کی ضرورت ہے، اپنے اریگیشن سسٹم کو بڑھانے کی اور جو موجود ہے اس کو مزید مؤثر بنانے کی اور اس کے مینٹیننس کی ضرورت ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک پوری ریسرچ کرنے کی ضرورت ہے کہ پاکستان کے اندر اس کے موسم کے حوالے سے ہم کون کون سی کراپس کو زیادہ بڑھا سکتے ہیں، کون سی کو کم کر سکتے ہیں۔ اور ہمارے پاس پنجاب کا ایک بہت بڑا جو علاقہ ہے، اور خاص طور پر جو ہمارے ریگستانی علاقے ہیں، جو بہاولپور اور چولستان کا علاقہ ہے، اسی طرح ہمارا سندھ کا ایک بہت بڑا علاقہ ہے، ہمارے پاس بلوچستان کا ایک بہت بڑا ٹیرین موجود ہے کہ جس کو ہم اگر اچھا پانی فراہم کر دیں اور اس کے لیے ایریگیشن کے کوئی سسٹم بنا دیں، وہاں کوئی ڈیمز بنا دیں، تو ہم وہاں کے واٹر لیول کو بہتر بنا سکتے ہیں، وہاں کے زمین کو قابل کاشت بنا سکتے ہیں۔ پاکستان کو اس پورے علاقے کے لیے اناج گھر بنایا جا سکتا ہے، پاکستان کو اس پورے خطے کے لیے اناج کی ایک منڈی بنایا جا سکتا ہے، اور پاکستان کی اس ایگریکلچر کو آگے بڑھایا جا سکتا ہے۔ بدقسمتی یہ ہے کہ پاکستان کی یہ جو سوسائٹی تھی، ایگریرین سوسائٹی اور ایگریکلچر پر بیسڈ کرنے والی سوسائٹی، یہاں ہم نے انڈسٹری کو بھی پروان نہیں چڑھایا اور ایگریکلچر میں بھی ہم پیچھے چلے گئے۔ ہونا یہ چاہیے کہ ہم پاکستان کے اندر ایگریکلچر کو مزید فروغ دیں اور اس انڈسٹری کو فروغ دیں جو ایگریکلچر سے ریلیٹ کرتی ہو، کو ریلیٹ کرتی ہو۔ اس کے نتیجے میں ایک ایسی سوسائٹی ہم بنا سکتے ہیں کہ اس پورے علاقے کو اور آگے آنے والے جو دن ہیں اور سال ہے اور وقت ہے، اس میں پوری دنیا کے اندر فوڈ شارٹیج اور پوری دنیا کے اندر غذائی قلت کے بحران آنے والے ہیں۔ اگر پاکستان اس کے لیے اچھی پلاننگ کرے، اگر پاکستان اس کے لیے اچھی پالیسی بنائے، اور پاکستان کی اپنی زمین اس کے اندر اتنی توانائی ہے، اتنی زرخیزی ہے کہ یہ پوری دنیا کے لیے اناج گھر بن سکتا ہے، اور اس سے پاکستان کی جو اکانومی ہے اس میں ٹرن اراؤنڈ آ سکتا ہے اور پاکستان کو ایک خوشحالی کا موقع مل سکتا ہے۔ لہٰذا اس کے لیے پالیسی کی ضرورت ہے، اس کے لیے بیٹھ کر ریسرچ کرنے کی ضرورت ہے، اور اس کے لیے چند اقدامات کی ضرورت ہے جو میں آپ کے سامنے بیان کر چکا ہوں۔ لہٰذا صرف سپورٹ پرائز بڑھا دینے سے شاید کسان کو تو فائدہ ہو جائے گا، لیکن جو لانگ رن ہمیں فائدہ ہے وہ نظر نہیں آتا۔ تو یہ ساری چیزوں کو دیکھ کر کسان کی پیداوار میں اضافہ اور پھر اس کے نتیجے میں ہماری ایگریکلچر میں ترقی، یہ ممکن ہے۔ بہت شکریہ۔